حلف اے نواز شریف والا حلف نہیں جے میں تمہیں دس دے ماں نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا میں ملک کے راز کہیں نہیں منہ سے نہیں نکالوں گا وزارت عظمیٰ کے بعد مرنے دم تک راز اگلنے شروع نہیں کر دیے گل سمجھے چاہیے جب فوج نے تعاون نہیں کیا تو راز اگلنے شروع کر دی انگلینڈ میں یا میں کہوں کہ اوپر سے کہوں میں وفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں اندروں پروگرام کوئی نہ ہوئے یہ ادھر چلتا ہے ادھر نہیں چلے گا اوئے ہوئے ہوئے یہ زمانے کے امام کے سامنے نہیں چلے گا جملہ کہنے لگا ہوں اب میں نے اور آپ نے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے سرکار نے فرمایا یکون بیعت من صاری علی الامور التالیہ ہمارا 12واں بیعت لے گا بھرتی کرے گا فوج کو میرٹ کیا ہوگا سرکار فرماتا ہے ہمارا 12واں اعلان کرے گا جب بھی کوئی فوجی آئے گا آقا اعلان کرے گا بیعت کرو اللہ یسرقو کوئی چور میری فوج کا حصہ نہ بنے اے چوف دی جائے ادھر کوئی نہیں کہے گا ولا پڑھو ہے اس کا مطلب ہے جس نے زندگی میں چوری کی ہے نا کبھی بالغ ہونے کے بعد وہ زمانے کے امام کی فوج کا میرٹ کھو چکا ہے تو پھر میں پڑھ کیا رہا ہوں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ توبہ کرو تو اب بھی کلیئر ہو سکتے ہو جاگو جاگو میں کچھ پڑھ رہا ہوں مجلس ہے مجلس کا مقصد یہ مجلس خالی انٹرٹین کر کے پیسے میں جیب بھر کر چلے تو اس کے لیے تو مجلس نہیں ہے مجلس یہ ہے کہ ہم اپنی کمیاں اور کوتاہیاں پوری کریں توجہ لہذا جس میرے مومن بھائی نے دیکھو ہم عام بندے ہیں میں بھی معصوم کوئی نہیں اگر زندگی میں کبھی چوری کی ہے اس بندے کو واپس کرو سلیقے اور طریقے کے ساتھ جس کی چوری خدا نہ خواستہ کی ہے بھئی کوئی گفٹ شفٹ دے کر اس کی چیز واپس کر دو اس کو اور توبہ کرو ایک دوسرا اللہ یزناؤ کوئی زانی شخص میری فوج کا حصہ نہ بنے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے اپنا کردار آلودہ کیا ہے کسی دور میں وہ امام زمان کی فوج میں حصہ بننے کا میرٹ کھو چکا پھر کریں کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے توجہ ہے اللہ یاتکو حریمن محرمہ سرکار نے فرمایا جو بندہ لوگوں کے گھروں میں جھاتیاں ڈالتا تھا میری فوج کا حصہ نہ بنے جس کی آنکھیں ہر وقت ماتھے پر ہوتی تھیں کوئی کسی کی ماں بہن گزری جیسے گزرتی ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیتا تھا اپنے موبائل میں گندی ویڈیوز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا کسی عورت کا سائن بورڈ پہ تصویر ہے اسے پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھتا تھا فرمایا جس کی آنکھ میں حیا نہیں تھا میری فوج میں نہ آئے اس کا مطلب کیا ہے میں اور ہم سارے گناہگار لوگ ہیں ہم جتنے ہم بیٹھے سر کوئی معصوم نہیں ہے وہ میرا جوان وہ انٹرنیٹ کی ماری ہوئی نسل وہ یوٹیوب کی ماری ہوئی نسل اول تو نہ دیکھ وہ حرام منظر جو تیرے سامنے یوٹیوب پہ کھل جاتا ہے اور اگر دیکھا ہے یا ادھر تانکی جھانکی ہمسایوں کے گھروں میں کی ہوئی ہے یا گلیوں میں تاڑتا ہے لوگوں کی ماں بہنوں کو چھوڑ دے یہ کام وگرنہ زمانے کے امام کے سامنے تیری زبان نہیں کھلے گی تو کہ میں کوڑی بیعت کر لیسا نہیں اس لیے میں نے وہ جملہ کہا یہ کہ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ سارا پڑھوں گے تو اخلا شرائع صاحب کا ٹائم ہی نکل جائے گا یہ 3-4 مثالیں ذائقے کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں ہاں اگر آپ کو شوق ہے مطالعے کا اس کو وہ گوگل کو روم کھولیے اور اس میں اردو میں لکھو جا کر کہ امام زمان اپنے ساتھیوں سے بیعت کیسے لیں گے اس میں سارا آ جائے گا پورا مضمون آ جائے گا ٹھیک اس کو وہاں سے پڑھیں جا کر تیاری کرو خدا رہا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں ہر جگہ کہہ رہا ہوں ہر خطیب کو کہو قبلہ ہمارے زمانے کے امام کا ذکر کرو کو سمجھ آئی ہے شیخ مفید کو جب کہا تھا نا شیخ مفید میں اچانک آ جاؤں گا تو مولا اچانک آنے کا نقصان کیا ہوگا فرمایا لا ینفعہ توبتن پھر کسی کو توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا جس نے جو کرنا ہے میرے آنے سے پہلے کر لے اب
آپ کے چھٹے امام سے پوچھے کہ مولا آپ کے 12ویں کی فوج میں کون شامل ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جو اتنا زیادہ تیار ہوگا کَنَّ لَخُيُولِهُمُ الْأَقْبَانِ، اپنی سواری کو نشان لگا کے رکھا ہوا ہوگا، میرا امام آئے گا اس گھوڑے اور گاڑی پر بیٹھ کر میں فوراً امام کے پاس چلا جاؤں۔ جس نے ابھی تک اپنا ماضی کا کلیئر ہی کوئی نہیں کیا ہوگا، چوریاں ڈکیتیاں سب کچھ کیا، کلیئر نہیں ہے ابھی تک، وہ کہے کہ میں امام زمان کی فوج میں جاؤں گا، نہیں، فرمایا سب کچھ کلیئر کر کے، اس لیے فرمایا ہر رات کو سونے سے پہلے دن کے گناہ کی معافی مانگ کر سویا کر۔ بہرحال میں واپس آؤں دوبارہ، چلو یہ امام زمان کا ذکر بیچ میں ہو گیا، یہ ہے دلوں کا حکمران۔ اور فرمایا چور، زانی، ڈکیت، تانکی جھانکی کرنے والے یہ امام کی حکومت کو دل سے قبول نہیں کریں گے، اور ہم نے ایسا بننا ہے کہ ہم ان کی حکومت کو دل سے قبول کرنے والے بن جائیں۔ اچھا جی، بہرحال پہلے بیٹھا تھا جسموں کا حکمران، اوپر سے ہے دلوں کا حکمران، کوئی ٹائم تو ختم ہونے والا ہے، اوپر سے ہے دلوں کا حکمران۔ جب دلوں کا حکمران آیا نا تو ظاہر ہے ایک غلام ساتھ تھا حضرت کے، طواف رک گیا اور سارے مجمع کا سر بھی جھک گیا، سر جھک گیا، یہ قابل سر جھک گیا۔ وہاں پر جناب وہ کسی شامی نے پوچھا کہ من آزا یہ کون ہے؟ تو شام نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا کون ہے۔ 1 نمبر کبھی بھی نہیں چاہتا 2 نمبر مارکیٹ میں آئے۔ آصف الوی ہے جو تو کو ہم سے کیا مسئلہ ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم مارکیٹ میں آئیں، چونکہ جب طالب علم مارکیٹ میں آتے تو ان ڈاکوؤں کے مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ انہیں پرابلم ہے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے کون سا کوئی آڑ سانجی ہے، ہماری مربع سانجی ہے ہمارے۔ بہرحال اس نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ فرزدق نے کہا اگر اجازت دے تو میں بتاؤں کون ہے۔ دیکھو میں یہ جملہ فرزدق جو ہے نا، میں جو بہت بڑے جملے کہنے لگا ہوں، فرزدق جو ہے نا یہ شیعہ نہیں تھا، سرکاری شاعر تھا، سرکاری، یعنی یہ سر اب نہیں ہوتے حکومتوں کے خوش آمدی، زلفی بخاری وغیرہ اس طرح، شیخ رشید اس طرح کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، سرکاری شاعر تھا، درباری شاعر تھا، وہ کوئی باقاعدہ محب اہل بیت یا باقاعدہ امام کا پیروکار نہیں تھا۔ فرزدق نے کہا کہ اگر اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے۔ اچھا یہ نکتہ کا بڑے دیکھو نا، مجلس وہ ہوتی ہے جو لائیو ہو، یعنی حالات کے عین مطابق ہو۔ آج کل ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وہ طارق جمیل ہے، مولانا طارق جمیل بیچارہ، اس نے 4 حق باتیں کی، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو بند کر دیا داخلہ ادھر رائے وینڈ میں کہ شیعہ ہو گیا۔ وہ جو انجینئر ہے مرزا محمد علی جیلمی، وہ سچی باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ایک توجہ لیکن فرنٹ سیٹ پہ نہیں، جیسے فرنٹ سیٹ پہ سجے کبھی میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ایک بات تو مان لی ہے، جو حق بولتا ہے ہوتا شیعہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، پڑھ نہیں آپ حق بولنے والا۔ لیکن میں تسلی دلاتا ہوں اپنے بھائیوں کو، نہ طارق جمیل صاحب شیعہ ہے، نہ مرزا جیلمی شیعہ ہے، نہ فرزدق شیعہ تھا، تو پھر طارق جمیل نے حق کیوں بولا، مرزا جیلمی نے حق کیوں بولا، یا یہ فرزدق نے حق کیوں بولا؟ تیرے 10ویں امام فرماتے ہیں خود نہیں بولے، اللہ نے بلوایا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی رسول، خود نہیں بولے، اللہ نے کیسے بلوایا؟ فرمائے ایک ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، ایک اس عادل نے ہم سے وعدہ کیا، ہم نے کہا مالک جہاں جائیں گے تیری پہچان کروائیں گے، اس نے کہا آل محمد میں عادل ہوں، تم میری پہچان کرواؤ، میں رب کا وعدہ ہے تمہارے دشمن کی زبان سے میں تمہارا تعارف کرواؤں۔ یا علی رسول، بہرحال میں تمہید میں زیادہ وقت نہ گزروں، قصیدہ شروع کروں۔ اچھا جی، اب اجازت مل گئی، اور اجازت پتہ کیوں دی؟ چونکہ وہ یہ بادشاہ شاعروں سے بڑے ڈرتے تھے۔ ہاں شاعر صحافیوں کی طرح یہ ذلیل بلیک میل کر کے ذلیل کر دیتے تھے بادشاہوں کو۔ اس نے کہا اس کو اگر کہا نا تو یہ بہت پڑے گا بات میں میرے خلاف۔ اس نے کہا پڑھ لے، بتا کون ہے۔ 38 مصروں کا قصیدہ کہا، میں صرف 2 یا 3 شعر پڑھ سکوں گا، میرا ٹائم اڑ گیا۔
گیا ختم ہو گیا. یقین جان گھڑی ایسی تیزی سے دوڑی سمجھ کو نہیں آئی. چلو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. فرزدق نے پہلے شعر میں کہا ذا الذی تعرف البتاء بتاته والبیت یعرف والحل والحرم. تو کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا, تیرے نہ جاننے کا اثر ہی کوئی نہیں ہے. اس کے قدموں کی آواز کو مکہ کی وادی پہچانتی ہے. اور فرمایا آپ نے جس کی قدموں کی آہٹ کو مکہ کی مقدس وادی پہچانے وہ تیرے پہچاننے کا محتاج نہیں ہے. والبیت یعرف والحل والحرم, اسے اللہ کا گھر جانتا ہے, اسے حرم کی حدود جانتی ہے, حرم کے باہر والا علاقہ سب جانتا ہے. میں چھوڑوں ساری بات کو, کہا تم اس بات پر حیران ہو ہیں کہ تم بادشاہ تھے تمہیں رستہ نہیں ملا. یہ آئے خالی رستہ ملا, طواف رک گیا, مجمع کا سر جھک گیا. کا یغزی حیان و یغزا من محابت, لوگوں کا سر کیوں جھکا میں بتاتا ہوں. کا یہ جس مقام پر جاتے ہیں یہ سر جھکاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے, لوگوں کا سر جھک جاتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے. یہ سر جھکاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے, مجمع کا سر جھک جاتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے. کمال جملہ کا فما یکلم اللہ حین یبتسم, کا روب امامت کے کیا کہنے. اتنا من پسند امام, اپنی اونٹنی کو ایک چابک نہیں مارا 25 حجوں کے دوران, لیکن روب امامت کے کیا کہنے. جب تک ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئے کوئی بولنے کی جرات نہیں کر سکتا. فما یکلم اللہ حین یبتسم. اچھا ایک دو شعر اب اس حضرت کی سخاوت کے بارے میں, تاکہ آپ میں سے جو خمس نہیں دیتے ہو خمس کے پابند بن جاؤ. اے چپ دی جائے, اتنے بڑے بڑے مجمع چپ کر جاتے ہیں. معصوم سے پوچھ رہا تھا مولا آپ کے فضائل سننے کے فائدے کیا ہیں. سرکار نے فرمایا 2 فائدے, ایک چھوٹا ایک بڑا. کتاب کا نام بتا تو آپ کو نہیں پڑھیں گے, سیرت الامام علی ابن ابی طالب, احمد رحمانی ہمدانی رائٹر ہے. اچھا مولا چھوٹا, فرمایا چھوٹا سا فائدہ یہ ہے جس زبان سے پڑھتا ہے زبان کے گناہ ختم, کانوں سے سنتا ہے کانوں کے گناہ ختم, آنکھوں سے زیارت کرتا ہے آنکھوں کے گناہ ختم. ہوئے ہوئے لکھ کر دنیا سے چلا جاتا ہے, جب تک کاغذ پہ سیاہی رہتی ہے ملائکہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ چھوٹا فائدہ, یہ چھوٹا فائدہ. تو مولا بڑا فائدہ, سرکار نے فرمایا بڑا فائدہ ان المحب لمن یحب مطیع. جب ہمارے فضائل پڑھے جائیں گے تمہارے دل میں ہماری محبت گہری ہوگی, اور گہری محبت تمہیں ہمارے نقش قدم پر چلائے گی. دیکھو نا ہماری آل محمد سے محبت گہری نہیں ہے, میں بتاؤں گہری نہیں ہے. یہ آپ کے جوانوں کی محبت گہری ہے کرکٹ کے کھلاڑیوں سے. یہ وہ جس کھلاڑی آئیڈیل ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ, یہ بال اس کی طرح کٹواتے ہیں, یہ گہری محبت ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. وہ جو شہروں میں رواج چلا ہوا ہے, وہ بچے جو ہے وہ جیل لگا کر دیوال اوپتا دیوال تھلا الٹ پلٹ کنگھی جو ہے وہ ان کی محبت ہے یورپیوں سے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی, کوئی سمجھ آ رہی ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ہماری محبت آل محمد سے گہری نہیں ہے. اگر محبت گہری ہوگی تو پھر مولا سجاد کی سخاوت سن کر تم کم از کم خمس کے پابند بن جاؤ گے. میں تنگ نہ کروں زیادہ, جب تک شیراز صاحب نہیں فائدہ اٹھاؤں گا ان کے نانے سے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر, توجہ. مطلب آئے میں 1 منٹ میں چھوڑ دوں گا, مجھے کوئی دیر لگے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں وہ میں وقفہ لیٹ نہیں کرنا چاہتا. چلو میں بہرحال میں گزارش یا علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما, یہ جو 2 کامتے ہوئے کمزور ہاتھ یہ دنیا کے عام ہاتھ نہیں ہے. کہا یہ فریادی کی فریاد رسی کرتے ہیں, اور جب بانٹنے پہ آتے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں ہے لینے والا اپنا ہے یا پرایا ہے. سب کو دیتے ہیں. کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما,
یہ دونوں ہاتھ جب خیرات بانٹنے پہ آتے ہیں، اما نفوما، یہ سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ اکبر، سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو صدر ہے وہ بڑی گہری ہے، کہا یستوقفانے، نہیں پانی نہیں، مجمع نہ بولے پھر بندے پانی پیتے، یستوقفانے ولا یارہما عدمو۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے رئیس دیکھے ہیں، وہ جب رائے خدا میں دیتے ہیں تو خزانے خالی ہو جاتے ہیں، یہ ان کا عجیب معجزہ ہے، یہ دیتے جاتے ہیں خزانے پھر بھی بھرے رہتے ہیں۔ وہ لفظ بھی نہیں آیا جو میں نے کہا کہ وہ زوردار ہے اس پورے شعر میں، وہ پہلی سطر ہے، دوسرے شعر کا پہلا لفظ ہے۔ کہا کہ یستوقفانے، اس یستوقفانے کا میں ترجمہ کروں، اس یستوقفانے کا ترجمہ بڑا لاجواب ہے، شاہ جی بھی آگے، چلو میں ان کے سامنے چھوڑ دوں گا، بس آخری جملہ کہہ کر۔ کسی نے پوچھا تھا نا مولا سجاد آپ کے دادا علی بڑے سخی تھے یا آتم تائی؟ سرکار پھر میرے دادا کا مقابلہ کرنا ہے تو نبیوں سے کر، آتم تائی سے کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا دیکھو نا، آتم تائی کے 40 دروازے، آپ کے بابا علی کا خالی ایک دروازہ، تو جو 40 دروازوں سے دے وہ افضل ہے، یہ ایک دروازے والا افضل ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ایک دروازے سے دیتا تھا، بندے کا کھ نہیں بنتا تھا، پھر دوسرے دروازہ، تیسرا، چوتھا، بندہ آتا تھا 40 دروازوں کا بھکاری بن جاتا تھا۔ میرا دادا علی ایک دروازے سے اتنا دیتا تھا، سوالی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ چلو شاہ صاحب کے جملے پر میں ختم کروں، یہ جملہ شاہ صاحب نے پڑھا، لاجواب پڑھا تھا، بڑا ہی لاجواب پڑھا تھا یہ جملہ، شاہ جی کے جملے پر میں مجلس ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے، ختم ہو گیا اس کا، یعنی قصیدہ ختم ہو گیا تو عبد الملک بن ہشام بن عبد الملک مروان خان صاحب نے، ذرا غور نال سنے ہو، ہشام بن عبد الملک مروان، چونکہ خان صاحب کسی دور میں بھی تنقید برداشت نہیں کرتے، مخالف کی تعریف بھی برداشت نہیں کرتے، خان صاحب نے بندہ جیل میں ڈال دیا، ایف آئی آر کاٹی، گل سمجھے چاہیے، ایف آئی آر کاٹی۔ نئے پاکستان میں ایف آئی آریں دیکھیں گے اپنی زیارت عاشورہ پڑھنے پر، ایف آئی آر، زیارت عاشورہ ہن لے نہ مزے تبدیلیاں دے، اللہ اکبر کہنے کا اونچا درود پڑھنے پر ایف آئی آر۔ بہرحال ایک کشتی ہے جس کو کوئی نگہبان، کوئی والی وارث نہیں ہے، ایک ایسا بندہ جس نے کبھی یونیکونسل نہیں چلائی تھی، وہ پورا ملک چلا رہا ہے، اور پھر ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، اگلا یہ آپ ٹھیک ہوں، ساری گندگی ایک بندہ اپنے ساتھ اکٹھی کرے گا، میں آپ ٹھیک ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو آفر دی تھی ایک بندے نے، اس نے کہا مولا حکومت کمزور ہے آپ کی، آپ اس طرح کریں کہ آپ بڑے بڑے سردار جہانگیر ترین وغیرہ بخزلفی سب کو ساتھ ملائیں ایک دفعہ، سارے کرپٹ سرداروں کو ساتھ ملائیں، جب حکومت کے پیر پکے ہو جائیں گے پھر ان کو چھٹی کرا دو، جی میں جہانگیر ترین کی چھٹی ہوگی۔ سرکار نے ایک جملہ فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے حکومت کے لیے نہیں چاہیے، عدالت کے لیے چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس نے کہا مولا عدالت قائم کر لیجئے گا، سرکار نے فرمایا ظلم کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہو کر عدالت قائم نہیں ہوتی، اور فرمایا آخری شاہ صاحب کا جملہ میں چھوڑ دوں، جملہ بڑا بہت لاجواب جملہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں آخری مجمع بولے گا، آخری مجمع کبھی کسی کے ساتھ نہیں بولتا، آخر سے ایک نعرہ آئے گا، یہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب فرزدق کو بھیجا نا جیل میں تو اس کے پاس پیغام گیا، کوئی فرزدق تو طبیعت ابھی درست ہوگی تو اگر جیل سے باہر آنا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے، قصیدہ پڑھ ویسے ہی جیسے مولا سجاد کا پڑھا۔ ہاں اس نے، اور یہ لوگوں کو یہ ویسے بڑی مسئلہ ہوتا تھا، مولا علی نے انگوٹھی دی تھی نا، پھر بعد میں لوگوں نے کیمرے لگا کر بڑی انگوٹھیاں دی، گل سمجھے چاہیے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جلوس بھی شروع ہو گئے ہیں، پہلے جلوس بدعت تھے، ابھی جلوس شروع ہو گئے ہیں، اشرے بھی پہلے اشرا بدعت تھا، ابھی اشرے بھی شروع ہو رہے ہیں، گل سمجھے چاہ رہی ہے کو نہیں ہے، انشاءاللہ شبیاں ہی نکل سن تھوڑے ٹائم تو بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا میں خدمت میں عرض کروں گا کہ اس نے کہا کہ ایک ویسا قصیدہ میرے بارے میں پڑھ، فرزدق نے کہا اس کو جا کر کہہ دے پڑھوں گا لیکن میری شرط پوری کرے گا، اللہ شاہ صاحب کو صحت دے طول عمر دے، ان کا جملہ لاجواب جملہ، اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، میں شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجمع جمع ہوا تھا، جب فرزدق پہنچا نا، بادشاہ نے کہا قصیدہ پڑھ، اس نے کہا میری شرط پوری کر، اس نے کہا شرط بیان کر، کہاتے ابن
امن و جدن و جدتن مثلا، پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آ. پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آ، سجاد کے بابا جیسا بابا لے کر آ، سجاد کی دادی جیسی دادی لا، سجاد کے دادا جیسا دادا لا. آج 25 سفر ہے. اس وقت علی کی بیٹی کہاں ہے؟ فاتح شام بی بی اس وقت کہاں ہے؟ 3 دن تک تھی بھائیوں کی مہمان. ویسے کڑائی والے ایک بات کو سوچنا، 20 سفر پہنچی نا کربلا، 20 سفر 21 22 3 دن مہمان تھی نے بھائیوں کی. جو بہن والے بھائی بیٹھے ہو، انصاف سے بتاؤ، بہنیں بھائیوں کے گھروں میں ایسے ہی آتی ہیں؟ اللہ جانتے ہیں بہنیں آتی ہیں، بہنیں خوش ہوتی ہیں بھائیوں کے گھروں میں آ کر. بہنیں خوش ہوتی ہیں بھائیوں کے گھروں میں آ کر. علی کی بیٹی کیسے آئی بھائیوں کے گھروں میں؟ جب 11 محرم گئی تھی نا، پتھروں کا ڈھیر تھا. چیلے والدہ نے آئی، قبر تیار تھی حسین کی. سجاد بیٹا مجھے ان کی قبر پہ نہیں جانا، محمد کی قبر پہ نہیں جانا، مجھے میرے حسین کی قبر پہ لے چل. جب قبر پر پہنچی نا، رو رو کر حسین کو، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. جس کی بینائی کمزور ہوتی ہے 2 طریقوں سے قرآن پڑھتا ہے. یہ قرآن پہ جھک جاتا ہے، یا قرآن کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کے قریب کرتا. علی کی کاریہ قرآن قبر حسین پر اتنا جھکی، اتنا جھکی، اتنا جھکی. زینب کی آنکھیں قریب ہوئی نا قبر حسین کے، خاک اٹھایا، نیچے تعارف لکھا تھا، زینب غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. سنو گا کہ آپ اپنی قبروں پہ تعارف لکھتے ہو نا، وہ تعارف لکھا تھا ہاذا قبر الحسین ابن علی. لوگو یہ اس مظلوم کی قبر ہے، الذی قتلہ شانا، جو بہتے دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا مارا گیا. وحیدن فریدا، جو اتنا بے کس تھا جس کے قاتل کا ہاتھ روکنے والا. اجر خبر 3 دن تک تھی بھائیوں کی مہمان. 20 سفر 21 سفر 22 سفر. اور علماء پڑھتے ہیں کہ 3 دن میں جو حالت دیکھی نا مولا سجاد نے، کوئی بی بی قاسم کو رو رو کر غش کر جاتے، کوئی اکبر کو رو رو کے غش کر جاتے. میرے مولا سجاد نے دیکھا کچھ دن رکتا ہوں، میرا کوئی پردہ دار مر جائے گا. 23 سفر کا دن تھا جب کا بیبیو وطن کی تیاری کرو، میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے. اگر کربلا کا زوار بیٹھا ہے میری بات کو، اس کو سمجھ جائے گی میری بات. زوار 3 دن کربلا میں رک کر جب کربلا کو چھوڑتا ہے نا، اللہ جانتے ہیں زوار کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، رو رو کے کہتا ہے مولا حسین میری وطن پہ مجبوری نہ ہوتی، میں کبھی تیری کربلا کو چھوڑ کر نہ جاتا. انصاف سے بتا، اور میر تو کربلا چھوڑتے ہوئے تڑپتے ہیں، زینب نے کربلا کو کیسے چھوڑ؟ پرسوں 23 سفر کو یہ کہہ کر کربلا سے چلی، حسین تیرے امام بیٹے کا حکم نہ ہوتا زینب کبھی کربلا کو چھوڑ کر نہ جاتی. اللہ اکبر. میں نے سفر کیا، ایران کا قبلہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، یہ ہم سے بہت سینئر ہیں، ہم سے پہلے پڑھتے رہے. جب ہم ایران سے چلتے تھے نا، لمبا سفر 5 دن کا، لیکن جب وطن قریب آنا شروع ہو جاتا تھا نا، پھر دل میں خوشیاں پیدا ہوتی. ابھی ماں کر گلے سے لگائے گی، بہن ملے گی، بھائی ملے گا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. انصاف سے بتا، آج 3را دن علی کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے کربلا سے. جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا زینب خوش ہو رہی تھی. علی کی بیٹی کے دکھ بڑھتے جا رہے ہیں، مدینہ قریب آ رہا ہے. علی کی بیٹی کے دکھ بڑھتے جا رہے ہیں، انتظار نہ کراؤں زیادہ. مدینہ کی دیواریں نظر آئیں. آقا جعفر شہیدی قبلہ جانتے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں. وہ فرماتے میرے حساب سے یہ مرثیہ علی کی بڑی بیٹی نے پڑھا. کون سا مرثیہ؟ جب مدینہ کی آئی نا، حدود آئی مدینہ کی، فرمے مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اور نانا کے شہر زینب کو قبول نہ کر.
علی کی بیٹی کیوں نہیں جانا چاہتی مدینہ؟ خود جواب دیا، فرمایا خرجنا من قبل اہلینا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ مدینہ یاد ہے 28 رجب کی آدھی رات میں بھائیوں کی صف اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، بھتیجوں کی قطار اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ مدینہ دیکھ، بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، میں 72 میں سے سجاد مشکل سے بچا کر اجرکم اللہ، میں سجاد کے علاوہ اپنا سارا قافلہ قربان کر آئی۔ اللہ اکبر۔ یہ جب پڑھا نا مرثیہ علی کی بیٹی نے، مولا سجاد نے فرمایا بشیر میرے قریب آ۔ 5 ربیع الاول کا دن تھا، مدینہ سے باہر قافلہ رک گیا۔ فرمایا بشیر قافلہ روک، تیرا باپ شاعر تھا، تو شعر کہہ لیتے؟ ہاں مولا کہہ لیتا ہوں۔ فرمائے پھر جا پرسے کا انتظام کر، بغیر پرسے کے لے کر جاؤں گا، میری پھوپھی نانا کی قبر پہ جا کے مر جائے گی۔ مولا نے فرمایا جا مدینہ والوں کو نوحہ پڑھ کے بتا، مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ بشیر آئے مسجد نبوی کے پاس، 2 شعر پڑھے، پہلا شعر سناتا ہوں، دوسرا بھی سناؤں گا۔ یا آل یثرب لا مقام لکم، او مدینہ والو مدینہ برباد ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا۔ بشیر کیوں کہتا ہے مدینہ اجڑ گیا؟ کہتا ہے قتل الحسین فادمعی مدرارو، کربلا میں غریب مارا گیا، میری آنکھ میں آنسو اسی مظلوم کے غم میں۔ اللہ جاتا ہے میں نے خود روایت میں پڑھا، بشیر نے جب اگلا شعر پڑھا نا پورا مدینہ تڑپ گیا، دوڑے لوگ مولا سجاد کے خیموں کی طرف۔ وہ کون سا جملہ تھا جس نے مدینہ کو تڑپا دیا؟ مدینہ میں تعارف کیا تھا مولا حسین کا؟ مور نبوت کا سوار حسین، جوانان جنت کا سردار حسین، جس کے لیے جنت سے لباس آتے، یہی تعارف تھا نا۔ لیکن بشیر نے کیسا تعارف کروایا؟ بشیر نے کہا لوگوں وہ حسین مارا گیا، الجسم منہ بے کربلا مزرجو، اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، والراس القنات یدارو، سرنوں کے نیزہ پر، کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شاہ اجرکم اللہ۔ پورا مدینہ خالی ہو گیا، دوڑے لوگ مولا سجاد کے خیمے کی طرف، پردہ بی بی علی کی بیٹی کے خیمے میں، مرد سید سجاد کے خیمے۔ میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب میں نے آیت اللہ اشتار جی نے جملہ لکھا ہے، وہ پڑھ کے ممبر اپنے محترم کے سپورٹ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا، لیکن عروج والا پرسہ اس وقت ہوا جب عباس کی ماں خیموں میں پہنچی۔ علی کی بیٹی زینب کے گلے میں باہیں ڈالے، زینب بیٹا تیرے حسین کے مارے جانے کا ارمان، او میرا لال تیری چادر لٹ جانے کا ارمان۔ آخری جملہ، زینب بیٹا تیری جوڑی کے ذبح ہونے کا ارمان، تیرے اکبر کا کلیجہ چھد جانے کا ارمان۔ اتنے پرسے پیش کر کے نا عباس کی ماں چپ کر کے خاک پہ بیٹھ گئی۔ آیت اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں، علی کی بیٹی اٹھی اپنے مقام سے، اماں اپنے عباس کا نہیں پوچھے گی؟ فرمایا زینب میری وفا اجازت نہیں دیتی میں حسین کی ماتمدار سے عباس کا پوچھوں۔ زینب بیٹا تو نے کہا نا عباس کا پوچھوں، مجھے خالی ایک سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے سنا میرے عباس کو صرف 4000 نے مارا۔ زینب بیٹا 4000 کی کیا جرت میرے عباس کو مار سکے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا کربلا میں؟ اس وقت علی کی بیٹی نے فرمایا اماں آپ تو اپنے عباس کو جانتی ہے، جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے اتنے ہی عباس کا عمل ہوتا تھا۔ جب آیا تھا نا اجازت مانگنے جنگ کی، حسین نے جنگ سے روکا نہیں تھا، پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن جملہ یہ بولا تھا فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، عباس ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حسین کے جملے میں پانی کا ذکر تھا، جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے نے تلوار خیمے میں واپس رکھی، مشکیزہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے۔ اس وقت ام البنین نے ماتم کیا، فرمائے لو کان سیفک فی یدیک، او میرا بہادر بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں۔ اجرکم اللہ۔
فرمایا لو کان سیفک فی یدیک لما دنو منہو احدو، او میرا وفادار بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، پھر لاکھوں کا مجمع تیرے قریب نہ آ سکتا۔ پڑھ لیا جتنا میں نے پڑھنا تھا، اب وہ کام کریں قبر کی پہلی رات ہو، میرے ایمان ہے تیری میری قبر میں سید و ساجدین تشریف لائیں گے، ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ قبلہ کے مرحومین مجھ سے پہلے جن علماء کرام نے پڑھا، جو بعد میں پڑھیں گے، سب کے مرحومین کی قبروں میں تشریف لائیں گے، ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرم دیکھو پرخلوص مجلس ہو رہی تھی کڑی میں 25 سفر کی، اس مجلس کے دوران سب نے مل کر میں نے شام کے تھکے ہوئے بچے ہوئے لٹے ہوئے قافلے پہ سلام کیا، اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی، میں سید سجاد اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علی حسین والا علی ابن الحسین۔ 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، نانا کی قبر پہ لا رہی ہے، نبی کی زری کی چوکھٹ آئی، علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ اللہ جاتے کو قیامت کا منظر تھا جب سید سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا، میری آقا زادی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی زری کی چوکھٹ پکڑی، نانا کی قبر پر آ کر علی کی بیٹی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا السلام علیکہ یا جدہ، یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام۔ بی بی کہتی انی نعیت الیکا ولدک الحسین، یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی بیٹی نانا کے سامنے کون سا دکھ بیان کرے گی؟ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتا، دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا، کبھی حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا، کبھی سینے کو بوسے دیتا۔ فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ، تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْن، نانا تیری بوسا گاہ تھی، اسی بوسا گاہ پہ شمر اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ختم ہوگی میرے سے کی مجلس، ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، قبولیت کی گھڑیاں روایت ہے جب 40 یا 50 مومن مل کر مانگتے ہیں سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کو معرفت امام زمان عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان کے سپاہیوں میں شامل ہونے کا میرٹ عطا فرما، پروردگار ہم سب کو اگلے سال کربلا کا چہلم نصیب فرما۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا۔ تیرے اس وقت کا واسطہ جب علی کی چھوٹی بیٹی نانا کی قبر پر آئی، فرمایا نانا زینب نے اپنا دکھ بیان کیا ہے، تیری چھوٹی بیٹی اپنا درد سنانا چاہتی ہے، سنے گا ام کلثوم بی بی نے کون سا درد بیان کیا۔ فرمایا نانا جس دن مکہ فتح ہوا تھا ابو سفیان کو گرفتار کر کے تیرے سامنے لایا گیا، لیکن نانا تو نے اللہ کے دشمن کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ فرمایا نانا تیری بیٹیوں کا سب سے بڑا درد یہی ہے، تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان کی بیٹیاں محلوں میں پردے کے اندر بیٹھی رہی، لیکن نانا تیری زہرا کی بیٹیاں سر پہ چادر موجود نہیں ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے، کبھی کوفہ کبھی شام۔